فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کو مل کر مطالعہ کر رہے ہیں وہ بک ہے الکوثر فی تفسیر قرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 184۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بددل ہوئے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ خوار ہوئے، اور اللہ تو صابروں کو دوست رکھتا ہے۔ تشریحی کلمات: ربی یونا، ربی کی جمع رب کی طرف منسوب یعنی رب والے، استقان کا واو نون، تزرع تزلل۔ تفسیری آیات۔ پوائنٹ نمبر 1، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اس آیت میں دیگر اقوام کی سیرت و کردار کی روشنی میں نصیحت بھی ہے اور ملامت و عتاب بھی۔ صفحہ نمبر 185۔ عتاب بھی کہ انبیاء اللہ کے ساتھ تم سے پہلے بہت سے اصحاب نے جنگیں لڑی ہیں، وہ لوگ ربیون، رب والے، اللہ کے عاشق لوگ تھے۔ پوائنٹ نمبر 2، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ، اگرچہ ان مجاہدوں نے زخم کھائے، اصابہم، لیکن چونکہ انہوں نے یہ زخم فی سبیل اللہ کھائے تھے اس لیے وہ ان زخموں کو کھلے دل سے تحمل کر رہے تھے۔ اس امت کے ربی حضرت علی علیہ السلام کو جنگ احد میں 80 زخم لگے، 80 ایسے زخم لگے جن کے ایک طرف پٹی کر دی جاتی تو دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے گئے تو وہ مثل المزغۃ علی نطع، دیکھا وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے چمڑے پر خون کا لوتھڑا پڑا ہوا ہو۔ البرہان۔ پوائنٹ نمبر 3، وَمَا ضَعُفُوا، نہ ہی ان ربیون نے کمزوری دکھائی۔ روح المعانی میں آیا ہے مَا أَرَاهُمْ ضَعْفًا فِي الدِّينِ بِأَنَّ غَيْرَ اعْتِقَادِهِمْ لَعَدَمَ النَّصْرِ، ان میں اپنے دین کے بارے میں کوئی کمزوری نہیں آئی کہ کامیابی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دینی عقیدوں میں کوئی تغیر آیا ہو۔ نمبر 4 پوائنٹ، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور وہ اپنے دشمن کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہوئے، یعنی آخری دم تک مردانہ مقابلہ کیا۔ یہ وہ 3 نکات تھے جن سے احد کی جنگ میں کچھ لوگ دوچار ہوئے۔ اس آیت میں دیگر اقوام کی سیرت و کردار کی روشنی میں نصیحت بھی ہے اور ملامت و عتاب بھی، کہ انبیاء کے ساتھ بہت سے لڑنے والے ایسے تھے جو مصائب میں نہ بدل ہوئے، نہ کمزوری دکھائی، نہ وہ خوار اور رسوا بھی نہیں ہوئے، یعنی وہ تمہاری طرح نہیں تھے، کیونکہ تم نے جنگ میں کمزوری دکھائی اور بدل ہو کر ہمت ہار دی، جس کے نتیجے میں تم رسوا ہو گئے۔ اہم نکات: اللہ والے نہ تو فرار ہوتے ہیں اور نہ ہی کمزوری دکھاتے ہیں، جو خوار بھی نہیں ہوتے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ اور ان کی دعا صرف یہ تھی کہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے اور ان زیادتیوں سے درگزر فرما جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہیں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہتر ثواب بھی عطا کیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تفسیری آیات نمبر 1 وما کان قولہم، دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھی مجاہدین اپنے عملی قربانی کے ساتھ اپنے گفتار کے ذریعے ایمان و عقیدے کی پختگی کا اظہار اس طرح کرتے تھے جہاد میں سرخروئی کے ساتھ نکلنے پر اترانے کی جگہ اپنے گناہوں کے لیے معافی طلب کرتے ہیں۔ ذنوبنا سے گناہ صغیرہ اور اسرافنا سے گناہ کبیرہ مراد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 وثبت اقدامنا، تیرے دشمنوں کے خلاف جہاد میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ثابت قدمی اور نصرت وہ ایمان اور ایمان اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، ان کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی فتح و نصرت کی شکل میں دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب بہتر طریقے سے دیا، یعنی آخرت کا ثواب دنیا کے ثواب سے کہیں بہتر دیا گیا۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين۔ اے ایمان والوں، اگر تم نے کفار کی اطاعت کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ دراصل اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ تفسیری آیات ابو سفیان اور کچھ دیگر منافقوں نے جنگ احد کی شکست کے وقت کہا تھا ان محمدن قد قتل فرجعوا الى عشائرکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے، بس اپنے قبیلوں کی طرف رجوع کرو۔ جنگ احد کے بعد بھی کفار مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے میں مصروف رہے اور وہ مسلمانوں کو بدزد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 187۔ قرآن اس قسم کی سازشوں کو بر وقت بے نقاب کرتا ہے تاکہ مسلمان کفار کے برے عزائم سے آگاہ رہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا، اس خطاب میں بھی ایک تنبیہ ہے کہ اے ایمان والوں اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ نمبر 2 ان تطیعوا الذین کفروا، کافر سے مراد یا تو منافقین ہیں جو شکست سے دوچار ہونے کے بعد کہہ رہے تھے ارجعوا الی اخوانکم وادخلوا فی دینہم، اپنی برادری کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد ابو سفیان اور ان کے ساتھی ہیں، تاہم حکم عام ہے، ہر دور کے کفار اس میں شامل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 یردوکم علی اعقابکم، وہ کافر تم کو اپنے دین کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے کافر وہ خود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے تو تم نہایت خسارے میں ہوں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ پوائنٹ نمبر 5 وَلِلَّهِ مَوْلَاكُمْ، کفار کی اطاعت کی جگہ اللہ کی اطاعت کرو، وہی تمہارا کارساز اور نصرت بھی ہے اس کی طرف سے ہے، چونکہ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ ہم عنقریب کفار کے دلوں میں رعب بٹھائیں گے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیری آیات نمبر 1 سنلقی۔ روایت میں ہے کہ ابو سفیان اور دیگر مشرکین عہد کی جنگ کے بعد واپس مکہ جاتے ہوئے اس صفحہ نمبر 187 پہ جو حوالات استعمال کیے گئے ہیں وہ ہے بہار جلد 20 صفحہ نمبر 28، سورہ نساء آیت نمبر 89، سورہ آل عمران آیت نمبر 160، صفحہ نمبر 188۔ واپس مکہ جاتے ہوئے اس بات پر ندامت کرنے لگے کہ ہم نے شکست خوردہ لشکروں کو کیوں چھوڑا، واپس جا کر اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو لشکر اسلام ان کے تعاقب میں نکلا، تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ نوید سنائی گئی کہ ہم مشرکین کے دلوں میں رعب بٹھائیں گے۔ اس روایت کی بنا پر سنلقی میں سین مستقبل کے لیے ہے، بعض نے کہا یہ سین تاکید کے لیے ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، بما اشرکو، ان کے دلوں میں رعب بیٹھنے کے پیچھے ان کے مشرکانہ عقائد کا فرما ہے کہ وہ اپنے خود ساختہ توہمات کو حقائق کا مقام دیتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، شرک کا عقیدہ عدم تحفظ کے احساس کا باعث بنتا ہے، بما اشرکو۔ نمبر 2 پوائنٹ، ایمان باللہ تقویت قلب کا باعث ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑ گئے، اور امر میں تم نے باہم اختلاف کیا اور اس کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہاری پسند کی بات فتح و نصرت بھی تمہیں دکھا دی تھی۔ تم میں سے کچھ طالب دنیا تھے، کچھ آخرت کے خواہاں، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے، اور اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تشریحی کلمات۔ تحسونہم، حاسین الحادثہ، جس حس کی قوت کو کہتے ہیں، کسی حادثہ پر مارنے کو بھی کہتے ہیں جس سے کبھی انسان قتل ہو جاتا ہے، اس لیے حسست بمعنی قتل تو آ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 189، تفسیری آیات نمبر 1 پوائنٹ، صدقکم اللہ وعدہ، جنگ احد کی ابتدا میں مسلمان غالب آ گئے تھے اور کفار کو قتل کر رہے تھے۔ نمبر 2 پوائنٹ، حتی اذا فشلتم وتنازعتم، مال غنیمت کے لالچ کی وجہ سے تم میں کمزوری آ گئی اور عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے اختلاف کیا اور اپنے کمانڈر کی بات نہ مانی۔ پوائنٹ نمبر 3، وعصیتم، اور تم نے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں فتح و نصرت سے نوازا تھا اور تم اپنی واضح فتح کا مشاہدہ کر رہے تھے، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں ہزیمت کا منہ بھی دیکھنا پڑا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، منکم من یرید الدنیا، تم میں کچھ طالب دنیا تھے کہ مال غنیمت کی طمع سے تمہارا یہ راز بھی فاش ہو گیا۔ عبداللہ مسعود راوی، میرا خیال نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں کوئی طالب دنیا ہوگا، لیکن جب عہد کے دن ہمارے بارے میں منکم من یرید الدنیا نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہم میں طالب دنیا موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ثم صرفکم عنہم،
پھر اللہ نے تمہیں کفار کے مقابلے میں پسپا کر دیا، اگرچہ یہ پسپائی خود مسلمانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے رونما ہوئی، تاہم اس میں ایک مصلحت ضمناً ظاہر ہو گئی، وہ تھی مسلمانوں کی آزمائش و امتحان۔ پوائنٹ نمبر 6، لیبتلیکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ چنانچہ اس شکست سے بہت سے لوگوں کے ایمان کی پختگی کا برملا امتحان ہو گیا اور بہت سے لوگ اس میدان میں فاش ہو گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 9 افراد رہ گئے، ان میں 7 انصار تھے، 2 قریش کے تھے۔ انصار کے 7 افراد شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا، لا ما انصفنا ما اصحابنا، لا ما انصفنا اصحابنا، ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں، مجمع الزوائد حدیث 1904۔ قریش کے ان 2 افراد کا نام لینا ان کے لیے گوارا نہ ہوا۔ تفسیر ابن کثیر اسی آیت کے ذیل میں، صفحہ نمبر 190۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے درگزر کیا۔ ابن جری کہتے ہیں کہ عفو کے معنی ہے لم یستأصلکم، تم کو جڑ سے نہیں اکھاڑا، یعنی اللہ نے تم سے درگزر کیا اور تم کو کافروں کے ہاتھ تباہ نہیں ہونے دیا۔ اہم نکات، نافرمانی کا نتیجہ ناکامی ہے۔ صرفکم عنہم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے تمہیں غم رسول کی پاداش میں غم دیا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جائے اور جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں دکھ نہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تشریحی کلمات، تسعدون صاعین دال، اصعاد چڑھائی کی سمت جانا، منہ اٹھا کر دور تک بھاگنا۔ تلوون لام واو نون لا یلوی الی احد، وہ کسی تر کی طرف گردن موڑ کر نہیں دیکھتا۔ غم غائن میم، اس کا بنیادی معنی کسی چیز کو چھپانا ہے۔ بادل کو اس لیے غمام کہتے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے۔ حزن و کرب کو اس لیے غم کہا جاتا ہے کہ وہ خوشی کو چھپا لیتا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 پوائنٹ، اذ تصعدون، جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ شکست کی نہایت واضح تصویر کشی ہے جس میں کسی قسم کی تعویل و توجیہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس واقعے کو قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ثبت کر کے اسے ابدی بنا رہا ہے۔ فی ظلال القرآن، کہ میں اس آیت کے ذیل میں شکست کی واضح تصویر کشی کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 191، شکست کی واضح تصویر کشی کی وجہ بیان کی گئی ہے تاکہ اس واقعے کا اثر ان کے حواس میں راسخ ہو جائے اور راہ فرار اختیار کرنے اور جن اسباب و علل کی وجہ سے کمزوری، نزع، نافرمانی وجود میں آئی، ان پر انہیں شرم دلائے۔ اس آیت میں مختصر الفاظ میں ان کے ظاہری اور نفسیاتی عمل کی تصویر کشی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ کی طرف چڑھتے وقت اضطراب، رعب اور دہشت کی حالت میں بھاگ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف پلٹ کر دیکھتے بھی نہ تھے، کسی پکارنے والے کی بات سن بھی نہیں رہے تھے، حالانکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار رہے تھے، وہ اطمینان دلا رہے تھے کہ میں زندہ ہوں۔ پوائنٹ نمبر 2، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اللہ کے معنی مہربانی اور رحم سے کیا گیا ہے، یعنی تم اس طرح بھاگ رہے تھے کہ تم کسی پر رحم نہیں کر رہے تھے۔ یہ بھاگنے میں تیزی کو بتانے کے لیے محاورے کے طور پر
मुहावरा है कि अगर कोई शख्स इसके भागने के रास्ते में आ जाए तो वो इसे भी रोन डाले, यानी ये मानी अत-तहरीर व तनवीर में किए गए हैं। पॉइंट नंबर 3, वरसूल यदऊकुम फी उखराकुम, हालांकि रसूल तुम्हारे पीछे तुम्हें पुकार रहे थे। इस वाक़े का सबसे ज्यादा अलमनाक पहलू यह है कि भागने वालों ने रसूल की आवाज पर लब्बैक कहने के बजाय इसे नजरअंदाज कर दिया, जो इन अल्फाज में इन्हें बुला रहे थे, इलैया इबादल्लाहि अना रसूलुल्लाहि मैं यक्किरु फलहुल जन्ना, अल्लाह के बंदों मेरी तरफ आओ, अल्लाह के बंदों मेरी तरफ आओ, मैं रसूल अल्लाह हूँ, जो वापस आएगा उसके लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मलकूती आवाज को सुनने के बावजूद फरार जारी रहा। अगर रसूल की आवाज ना सुनते या आवाज ना पहचानते तो इस सूरत में यदऊकुम कहना दुरुस्त नहीं था। चुनांचे तफसीरुल मनार में इस जुमले में ज़ेल में लिखा गया है, जिसका तर्जुमा यह है, और तुमने इनकी आवाज सुनी और ना पलट कर देखा, जबकि तुम्हारा फर्ज तो ये था कि तुम रसूल के उस्वा हसना पर अमल करते और इनके सब्र इस्तकामत की पैरवी करते, लेकिन तुम में से अक्सर ने ऐसा ना किया। इस सफ़े पर जो हवालाजात इस्तेमाल किए गए हैं, तफसीरुल मनार जिल्द 4 सफ़ा नंबर 184, तफसीरुल मनार जिल्द 4 सफ़ा नंबर 184, 190 सफ़ा नंबर 192। पॉइंट नंबर 4, फ़असाबकुम गम्मुम बिगम्मिन, नाफरमानी और इस्यान के जरिए रसूलुल्लाह को देखने के बदले में अल्लाह ने तुम्हें शिकस्त के खौफ से दो चार करके गम व अंद में मुब्तला कर दिया। पॉइंट नंबर 5, लिकैला तहज़नु अला मा फातकुम वला मा असाबकुम, ताकि माले गनीमत से महरूम रहने का दुख और जानी नुकसानात का तहम्मुल तुम्हारे लिए आसान हो जाए और सिर्फ रसूल अल्लाह की मुखालफत का गम बाकी रहे, क्योंकि ये नाकाबिले तलाफी है। पॉइंट नंबर 6, वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। उज़र मत तराशो और अपने आप को फरेब मत दो, जो खुदा तुम्हारे अमाल से बाखबर और तुम पर अहाता रखता है, इससे कोई शय पोशीदा नहीं। तुम्हारे उज़र वो तौजीहात नहीं, बल्कि इसका इल्म वो खबर बुनियाद है। अहम नुकात हैं, क़यादत पर अदम ईमान और नाफरमानी कौम को शिकस्त से दो चार करती है। ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ फिर जब इस गम के बाद तुम पर अमन सुकून नाजिल फरमाया तो तुम में से एक ग्रोह तो ऊँघने लगा, जबकि दूसरे ग्रोह को अपनी जानों पर पड़ी हुई थी। वो नाहक अल्लाह पर ज़माना जहालियत वाली बदगुमानियां कर रहे थे। क्या इस अम्र में हमारा भी कोई हिस्सा है? कह दीजिए, सारा अख्तियार अल्लाह के हाथ में है। ये लोग जो बात अपने अंदर छुपाए रखते हैं, इसे आप पर जाहिर नहीं करते। वो कहते हैं, अगर क़यादत में हमारा कोई दखल होता तो हम यहाँ मारे ना जाते। कह दीजिए, अगर तुम अपने घरों में होते तो भी जिनके मुकद्दर में कत्ल होना लिखा है वो खुद अपने मक्तल की तरफ निकल पड़ते। और ये जो कुछ हुआ वो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है
अल्लाह इसे आजमाए। दफा नंबर 193। और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसे छांट कर वाज़ेह कर दे, और अल्लाह दिलों के हाल खूब जानता है। तशरीही कलमात: अमानतन, अम, ए अलिफ मीम नून अम, नुआसुन, ने नून आइन सीन, ओंग हल्की नींद, मजाज ज जीम आइन, कत्ल की जगह मुराद है। तफसीरी आयात: मार्का जंग के बाद लोगों की तकसीम बंदी, ये इसकी हेडिंग है। नंबर 1 पॉइंट, अंज़ला अलैकुम मिन बअदिल गम्मी अमानतन, लश्कर इस्लाम के कुछ सिपाही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आ गए। वो अपने किए पर इज़हार नदामत कर रहे थे, अगरचे ये लोग उस वक्त वापस आए जब मुशरिकीन मुंतशिर हो चुके थे और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में आ गए थे, और वापस आने वालों को ये इल्म हो गया था कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। ताहम अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया, उनकी तौबा कबूल कर ली और इन्हें इत्मीनान कल्ब से नवाजा। मिन बादिल गम्मी। पॉइंट नंबर 2, वताइफतुन कद अहम्मतहुम, दूसरे वो लोग थे जिन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी, यानी अपनी जान बचाने के अलावा कोई और फिक्र इनके ज़हनों पर सवार न थी। वो दीनों मजहब की फिक्र में न थे, दीन को वो सिर्फ इस सूरत में चाहते थे कि जब ये दीन इनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे, फतह और नुसरत हो, गनीमत के अम्वाल हाथ आए, वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 3, यज़ुन्नुना बिल्लाहि गैरल हक़, चुनाचा अल्लाह की ये तवक्कात पूरी ना हुई तो इनके ईमान में इस शिकस्त के बाइस तज़ल्ज़ुल आया। तरह तरह के ख्यालात इनके अज़हान में आ रहे थे। अगर ये दीन हक होता तो शिकस्त से दो चार ना होते और हमारे लोग इस जंग में कसरत से मारे ना जाते। पॉइंट नंबर 4, ज़न्नल जाहिलिया, जाहिलाना ख्यालात पर मबनी, ये काफिराना ख्यालात इस वजह से दिलों में पैदा हो रहे थे कि वो ये अकीदा रखते थे कि दीन हक ज़ाहिरी शिकस्त नहीं खा सकता, और इल्ल व असबाब और हालात कुछ भी हों, हक की फतह जरूरी है, जबकि फतह और नुसरत की नवीद सुनाई जा चुकी थी। अब चूंकि फतह नसीब नहीं हुई, लिहाजा इस दीन का मबनी बरहक होना महल शक करार पा गया। आयत में इन्हीं काफिराना ख्यालात को ज़ने जाहिलियत से ताबीर किया गया है। सफ़ा नंबर 194। पॉइंट नंबर 5, जिन ख्यालात का वो इजहार करते थे वो सवालिया अंदाज में, हल लना मिन अल अम्री में शई, क्या इस अम्र में भी हमारा कोई हिस्सा है, क्या फतह और नुसरत हमारा मजहबी हक नहीं? जिसके जवाब में फरमाया, कुल इन्नल अम्र कुल्लुहु लिल्लाहि, कह दीजिए सारा अख्तियार अल्लाह के हाथ में है, यानी इसके वज़ा करदा निज़ाम अलल असबाब के तहत ही फतह या शिकस्त होती है। पॉइंट नंबर 6, जिनके ख्यालात का वो इजहार नहीं करते थे, युख्फूना फी अंफुसिहिम, यानी अपने दिलों में छुपाए रखते थे, वो ये थे, लौ काना लना मिनल अम्रि शैउम मा क़तिलना हा हुना, अगर इस अम्र में हमारा भी कोई हिस्सा होता तो हम यहाँ मारे न जाते, यानी हमारे साथ किया हुआ वादा फतह दुरुस्त होता तो हम यहाँ मारे न जाते। ये इस किस्म की काफिराना बात थी जिस जैसे जंग अहज़ाब में कहा गया था, मा वअदन्नल्लाहु व रसूलहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और इसके रसूल ने हमसे जो वादा किया था वो फरेब के सिवा कुछ न था। तफसीर तहरीर में आया है कि ये लौ काना लना का ये जुमला मुअत्तब बिन कैशर, कौफ ये शीन रे, कैशर ने कहा था। जुबैर बिन अवाम कहते हैं, मुझे ऊँग आ रही थी, इस वक्त मुअत्तब को ये बात कहते सुना। कुरान ने इसको सब की तरफ इसलिए निस्बत दी कि सब इस बात पर राजी थे। ये बात पहले से ज्यादा बदतर है क्योंकि इस जुमले में दीन के बरहक न होने पर इस्तेदलाल किया गया है। पॉइंट नंबर 7 है, कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम, अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया, तुम्हारा कत्ल हो जाना दीन के हक पर न होने की वजह से नहीं, बल्कि इस कत्ल के अपने मोहरिक और इल्ल व असबाब हैं। और जंग से फरार करो, इसके नतीजे में फतह और नुसरत तुम्हें नसीब हो, लिहाजा नाफरमानी बुज़दिली दिखाने वालों का मुकद्दर कत्ल है, अपने घरों में बैठे हों। इन इल्ल व असबाब के तहत फतह और शिकस्त होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हरबी असलूब की खिलाफ वर्जी और जंग से फरार करो और इसके नतीजे में फतह और नुसरत तुम्हें नसीब हो।
لہذا نافرمانی اور بزدلی دکھانے والوں کا مقدر قتل ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوں۔ پوائنٹ نمبر 8 ولی یبتلیہ، اس شکست پر مترتب میم تیرے تیبے، مترتب ہونے والا دیگر نتیجہ یہ ہے کہ اس سے تمہارے دلوں کے حال ظاہر اور تمہارے ضمیر فاش ہو گئے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اس شکست کی وجہ سے تمہارے دلوں میں موجود ساری باتیں چھن کر باہر آ گئیں۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ ان آیات میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جن کے ایمان میں تزلزل آیا اور شکست کی وجہ سے ایمان کے بعد وہ شک میں مبتلا ہوئے۔ یہ منافقین کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ منافقین تو عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں راستے سے واپس چلے گئے تھے اور جنگ میں شریک ہی نہیں تھے۔ چنانچہ صاحب تفسیر المنار لکھتے ہیں، اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں وہ سورہ احزاب آیت نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 195۔ چنانچہ صاحب تفسیر المنار لکھتے ہیں، یہ آیت ضعیف الایمان مسلمانوں کے ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اسے منافقین سے منسلک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ قرآن ضعیف الایمان لوگوں کا منافقین کے ساتھ ذکر فرماتا ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے انہیں تو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ، ضعیف الایمان لوگ ظاہری شکست کی بنا پر دین میں شک کرتے ہیں اور ظاہری فتح کو دین کی حقانیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، مشکل وقت میں جوہر